بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قصص اور واقعات کی سیریز میں آج میں جو قصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کا تعلق ہجری 6 صلح حدیبیہ سے، اور یہ قصہ ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ فرما رہے ہیں، تو اس لیے ہجری 6 میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ کفار مکہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عمرہ کے لیے آمد کو اپنے لیے ذلت سمجھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مزاحمت کریں گے اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مزاحمت کی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام کے اندر رکنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جان نثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین وہ ہستیاں تھیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے صلح کا ارادہ فرمایا اور لڑنے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہ جو لڑائی کے لیے پوری طرح مستعد تھے، تیار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو ترجیح دیتے ہوئے کفار کی طرف سے جو شرائط صلح نامے کے اندر عائد کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین میں سے بعض صحابہ کو اس طرح دب کر کے صلح کرنا ناگوار گزرا، جن میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ جانثار تھے اور فرما بردار تھے۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا، اور صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو شخص کافروں میں سے مسلمان ہوگا، اسلام قبول کرے گا اور اسلام قبول کر کے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جائے گا، تو مسلمان اس کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیں گے، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر کے واپس مکہ آ گیا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ ابھی یہ صلح لکھا جا رہا تھا اور پورا نہیں ہوا تھا کہ اتنے میں
حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مکہ مکرمہ کے اندر تھے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھیں اور وہ طرح طرح کے مصائب اور تکالیف برداشت کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، گرتے پڑتے، اسی حال کے اندر مسلمانوں کے اس لشکر کے پاس اس امید پر پہنچے کہ مسلمان ان کی حمایت کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ وہ شریک ہو جائیں گے اور ان مصائب سے جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں انہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ ان کے باپ سہیل جو مشرکین مکہ کی طرف سے صلح نامہ کے وکیل تھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ موجود تھے۔ بعد میں وہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ جب حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے اس کو وہاں پر تمانچے مارے اور سزا دی اور واپس لے جانے پہ اصرار کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کسی بات کی نہیں ہے، اس کو ہمارے ساتھ شریک ہونے دیا جائے، مگر اس نے نہیں مانا، اصرار کیا کہ اسے واپس کیا جائے گا ہر حال کے اندر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ بضد تھے اور انہوں نے نہ مانا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر کے فریاد کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنے مصائب اور پریشانیاں جھیلنے کے بعد میں یہاں پہ پہنچا ہوں، تو اب مجھے واپس کیا جا رہا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے دل کے اوپر جو گزر رہی ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر انہیں واپس کر دیا اور تسلی دی کہ صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ قریب تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دیں گے۔ جب صلح نامہ مکمل ہو گیا تو ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خسف وعدہ انہیں واپس کر دیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو کر کے آیا ہوں اور کفار مجھے ہر طرح کی اذیت اور تکلیفیں دیتے ہیں، آپ پھر مجھے کفاروں کے پنجے کے اندر واپس بھیجتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، کوئی راستہ کھل جائے گا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے واپس ہوئے۔ جو 2 مشرکین انہیں لینے کے لیے آئے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پہ جب یہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک کو کہا کہ یار تمہاری تلوار جو ہے یہ بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، بڑی زبردست تمہاری تلوار ہے۔ اس کے تلوار کی تعریف کی تو جو آدمی شیخی باز ہوتا ہے وہ تھوڑی سی بات کے اوپر بھی جب اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، وہ پھولے نہیں سماتا۔ تو اس نے اپنی وہ تلوار نیام سے نکال کر کے کہا کہ ہاں میری تلوار بڑی زبردست ہے اور میں نے اس تلوار سے بہت سارے لوگوں کے اوپر تجربہ کیا ہے،
یہ کہہ کر کے اس نے تلوار حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ انہوں نے وہ تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر کے اسی کا کام پورا کر دیا۔ جب اس دوسرے ساتھی نے دیکھا کہ انہوں نے تو اس کو مار دیا ہے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ اٹھا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ آئے، اور وہ شخص بھی جو بھاگا تھا وہ بھی واپس مدینہ پہنچ گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے اور ابو بصیر مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو وعدہ کیا تھا آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ نے مجھے واپس کیا، اور اب میں خود ان سے جان چھڑا کر کے آیا ہوں، اب مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے، جس کی ذمہ داری ہو وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لڑائی بھڑکانے والے ہو، اور فرمایا کہ کاش کوئی اس کا معین اور مددگار ہوتا۔ وہ سمجھ گئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی مجھے واپس کریں گے، اب بھی اگر کوئی میرے پیچھے آیا مجھے مانگنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے، تو مجھے واپس کر دیا جائے گا۔ اس لیے وہ وہاں سے چل کر کے سمندر کے کنارے ایک جگہ پہ آباد ہو گئے۔ مکہ والوں کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس طرح ابو بصیر وہاں سے مدینہ سے واپس ہو کر کے دریا کے کنارے جا کر کے وہاں پر اس نے اپنا ڈیرا ڈال لیا ہے، تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پہلے واپس کیا گیا تھا حدیبیہ کے مقام سے، تو وہ بھی وہاں سے مکہ سے نکل کر کے مدینہ کے بجائے ابو بصیر کے پاس چلے گئے۔ اس طرح جو شخص بھی مسلمان ہوتا، چونکہ معاہدہ تھا مدینہ منورہ نہیں جا سکتے تھے، تو وہ مسلمان ہونے کے بعد چپکے سے نکلتا اور وہاں پہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچ جاتا، اور اس طرح چند دنوں کے اندر ایک مختصر سی جماعت وہاں پر بن گئی۔ اب یہ ایک ویران مقام تھا، جنگل تھا، جہاں نہ کھانے کے لیے کوئی انتظام تھا، نہ وہاں پہ باغات تھے، نہ آبادی تھی۔ تو اس لیے ان لوگوں کے اوپر جو حالات گزرے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر کے یہ لوگ بھاگتے تھے، انہوں نے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر سے جاتا یہ ان کے اوپر چھاپا مارتے، اس سے مقابلہ کرتے اور اس سے غلہ اور اناج بھی چھین لیتے۔ کفار مکہ بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے درخواست کی اور عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ اس بصری جماعت کو اپنے پاس بلا لیں، تاکہ یہ بھی معاہدے میں داخل ہو جائیں اور جو ہمارے تجارتی قافلے آتے ہیں وہ محفوظ ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نامہ دے دیا۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابہ کے نام اجازت نامہ پہنچا، تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت
بیمار تھے اور مرض الموت کے اندر گرفتار تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا نامہ ان کے ہاتھ کے اندر تھا کہ اسی حال کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی اگر اپنے دین کے اوپر پکا ہو، بشرطے کہ دین سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو اس کے دین سے نہیں ہٹا سکتی۔ اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ اسی طرح اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان کسی کام کے اندر، کسی معاملے کے اندر استقامت دکھلاتا ہے تو استقامت سے انہیں ضرور کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور اگر انسان کے اندر استقامت نہ ہو تو بہت جلد جو ہے وہ حالات کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیں، بڑے بڑے مصائب اور تکالیف برداشت کیے، لیکن اسلام کے اوپر اور ایمان کے اوپر ان کی جو استقامت تھی وہ پہاڑوں جیسے تھی۔ وہ اپنے ایمان کے اوپر استقامت سے ڈٹے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے ایمان کے اوپر اسی طرح کی استقامت نصیب فرمائے، اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین کے مطابق اپنے زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔